تم میرے اسٹیٹس کے نہیں ہو عادل، تم سے شادی کرنا میرے لیے سزا سے کم نہیں۔ اگر ابو چاہتے تو میرا رشتہ کسی بڑے گھرانے میں کر دیتے، مگر انہوں نے تو میری قسمت ہی برباد کر دی۔ شادی کے بعد زہرا ہر روز عادل کو طعنے دیتی، کبھی اس کے کپڑوں پر، کبھی جوتوں پر، کبھی بات کرنے کے انداز پر۔ زہرا کی کڑوی باتیں عادل کے دل کو تیر کی طرح لگتی، مگر وہ ہمیشہ چپ رہتا جیسے ان الفاظ کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ زہرا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھ کر بے عزت کرتی رہتی ہے، ایک دن وہی شخص جب اپنے اصل روپ میں سامنے آئے گا تو اسے بہت پچھتاوا ہوگا۔ ایک دن زہرا نے اپنی کالج کی سہیلیوں کو گھر بلایا، عالی شان گھر تھا، مگر پھر بھی اس نے عادل کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہ چھوڑا۔ سب کے سامنے بولی، دیکھو یہی ہے میرا شوہر، سوچو میری قسمت کتنی خراب ہے کہ مجھے اس جیسے آدمی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ سہیلیاں چپ ہو گئیں، مگر عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے پیش کی اور بولا، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ زہرا طنزیہ لہجے میں بولی، یہ بھی کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ تمہارے پاس تو کلاس ہی نہیں ہے، اگر میں اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو۔ عادل نے آہستہ آواز میں جواب دیا، اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے کبھی آؤں تاکہ تمہارا موڈ خراب نہ ہو۔ اس کی یہ نرمی زہرا کو اور بھڑکا گئی۔ کتنا بے وقوف ہے تو، ذرا بھی تمیز نہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا کہ یہ میری قسمت میں لکھ دیا۔ دن گزرتے گئے، ہر دن ایک نیا طعنہ، ایک نئی ذلت، کبھی وہ اسے غریب کہتی، کبھی نکما۔ عادل بس برداشت کرتا رہا۔ کئی بار گھر کے ملازم بھی حیران رہ جاتے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اتنا نیچا کیسے دکھا سکتی ہے، مگر عادل کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی ضرور ہوتی مگر کسی پر غصہ نہیں۔ ایک رات کھانے کے وقت بھی زہرا نے اس سے کہا، عادل تمہیں پتہ ہے تم تو میرے ابو کی مہربانی سے جیتے ہو، ورنہ ساری عمر کرائے کے گھر میں گزار دیتے، تمہارے پاس تو اپنا گھر تک نہیں۔ عادل نے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا، گھر اور گاڑی سے رشتہ نہیں چلتا زہرا، رشتہ اعتماد اور احترام سے چلتا ہے، لیکن شاید میں تمہیں وہ احساس ابھی نہیں دے پایا۔ زہرا ہنستے ہوئے بولی، تم اور احساس، تمہاری اوقات میرے سامنے دھول کے برابر بھی نہیں۔ جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں لگتا ہے ابو نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ کمرے میں اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ عادل خاموش رہا، بس آہستہ بولا، شاید وقت ہی تمہیں سچ دکھائے گا۔ اگلی صبح دفتر جاتے ہوئے بھی زہرا نے اسے طعنے دیے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے اور مجھے کتنی شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ بس وہ ایک معمولی نوکری کرتا ہے۔ عادل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے بوجھ ہے تو تم کھل کر کہہ سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، بس ایک درخواست ہے، اپنے والد کو کبھی قصوروار مت کہنا، انہوں نے وہی کیا جو درست تھا۔ زہرا نے طنز کرتے ہوئے کہا، ہاں صحیح یہ تھا، ان کی بیٹی ان سب کے لیے مذاق بن جائے، لوگ کہتے ہیں اتنی امیر لڑکی نے ایسے عام آدمی سے شادی کیوں کی، میں ہر وقت چلتی ہوں عادل، اور اس کی وجہ صرف تم ہو۔ عادل نے گاڑی روکی، اس کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولا، تمہارا غصہ جائز ہے زہرا، جتنا چاہو مجھے کوس لو، شاید ایک دن تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں تمہارا دشمن نہیں۔ زہرا نے منہ پھیر لیا، اس کے آنکھوں میں نفرت صاف چھلک رہی تھی۔ پورے راستے اس نے عادل سے ایک لفظ تک نہیں سنا۔ دفتر پہنچنے کے بعد بھی سارا اپنی سہیلیوں سے یہی شکایت کرتی رہی، اس کی زندگی کیسے برباد ہو گئی۔ اس کے جملے اتنے تیز اور زہریلے ہوتے کہ سننے والے بھی بے چین ہو جاتے، مگر عادل سب کچھ جان کر بھی خاموش رہتا۔ وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، اس کی چپ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ہر رات وہ اکیلا بالکونی میں جا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا اور آہستہ کہتا، بس تھوڑا سا صبر کرو اور سب کچھ اپنے وقت پر سامنے آ جائے گا۔ یہ اس کی روز کی عادت بن چکی تھی۔ زہرا کے الفاظ روز زہر کی طرح گرتے اور وہ روز برداشت کرتا۔ نوکروں میں بھی باتیں ہونے لگیں کہ صاحب کی بیٹی اپنے شوہر کو سکون سے نہیں جینے دیتی، مگر عادل نے کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کی۔ زہرا کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی تھم گئی ہے۔ وہ اکثر سوچتی، کاش میں نے کسی بڑے گھرانے میں شادی کی ہوتی تو میری زندگی شان و شوکت سے گزرتی، مگر اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ وہی شوہر جسے وہ روز ذلیل کرتی ہے، وہی ایک دن اس کی سوچ، اس کی قسمت اور اس کی پوری دنیا بدل دے گا۔ کچھ مہینے گزر گئے مگر زہرا کا رویہ ویسا ہی رہا، طعنے، طنز اور بے عزتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے زہرا کی ساری زندگی ہی بدل دی۔ ایک صبح اس کے والد راحیل صاحب گھر آتے ہی بولے، زہرا، عادل، آج تم دونوں میرے ساتھ چل رہے ہو، ایک بہت بڑی نیلامی ہے، ہماری کمپنی کی ساکھ کا سوال ہے۔ راحیل کے لہجے میں سنجیدگی تھی مگر زہرا خوش ہو گئی، اسے لگا شاید آج اسے اپنے والد کی عزت دار دنیا دیکھنے کا موقع ملے گا۔
جاتے ہوئے اس نے عادل پر طنز کسا، دیکھنا عادل، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل دنیا کس کی ہوتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں تم جیسے لوگ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ عادل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوقات وقت دکھاتا ہے، انسان نہیں۔ تینوں نیلامی ہال پہنچے۔ ہال چمچماتا تھا، چاروں طرف بڑے بڑے بزنس مین، امیر گھرانے اور میڈیا کے کیمرے، اسٹیج پر کرسیاں، بڑی بڑی اسکرینیں اور سخت سیکورٹی کے انتظامات۔ راہیل اور زارا آگے بیٹھے، عادل ان کے ساتھ ہی سادہ سوٹ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پروگرام شروع ہوا، میزبان نے اعلان کیا، شہر کی سب سے بڑی ڈیل، ایک بین الاقوامی کمپنی۔ ابتدائی بولی 10 کروڑ۔ حال میں ہلچل مچ گئی، کسی نے 15 کروڑ کہا، دوسرے نے 20۔ آواز بڑھتی گئی، ذرا تجسس سے سب دیکھ ہی رہے تھے۔ وہ جھک کر بولی، سمجھے یہاں پیسہ بولتا ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں تم کچھ نہیں ہو۔ عادل خاموش بیٹھا رہا، بولی 50 کروڑ تک پہنچی تو راہیل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ گئی، پھر ایک آواز آئی، 100 کروڑ۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا، سب نے سمجھا اب یہی آخری بولی ہے، مگر اچانک پیچھے سے ایک گہری اور پر اعتماد آواز ابھری، 500 کروڑ۔ پورا حال سن رہ گیا، سب کی آنکھیں ایک ہی سمت مڑ گئی۔ میڈیا کے کیمرے فوراً گھوم گئے۔ زارا نے چونک کر دیکھا، وہ عادل تھا، وہی سادہ شخص جسے وہ روز نیچا دکھاتی تھی۔ اس نے اتنی بڑی بولی لگا دی تھی، زارا کی سانس اٹک گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، عادل تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے 500 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ تم بولی کیسے لگا سکتے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ راہیل بے حیران رہ گیا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ارد گرد بیٹھے بزنس مین سرگوشیاں کرنے لگے، یہ شخص کون ہے؟ اتنی بڑی بولی کیسے لگا دی اس نے؟ عادل نے آرام سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، جب پیسہ تمہاری قدم چومتا ہو تو 500 کیا 1000 کروڑ کی بولی لگانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ ہکلائی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ کیا مذاق ہے؟ پورا حال تناؤ سے بھر گیا، میزبان بار بار تصدیق کر رہا تھا، بولی درست ہے۔ بڑے بڑے گھرانے پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ 500 کروڑ کی بولی آسان نہیں تھی۔ زارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی، جس شخص کو وہ معمولی سمجھتی تھی وہ اتنی بڑی بولی کیسے لگا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ راہیل صاحب نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عادل کرسی سے اٹھا، گہری سانس لی اور بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو اصل حقیقت پتہ چلے۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں عادل پر جمی تھیں، میڈیا کے کیمرے لگاتار چمک رہے تھے۔ میزبان خود حیران کھڑا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی بڑی بولی لگانے والا شخص آخر ہے کون۔ عادل نے مائک تھاما اور پرسکون لہجے میں بولا، شاید آپ سب حیران ہیں کہ ایک عام سے نظر آنے والے شخص نے 500 کروڑ کی بولی کیسے لگا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں اسی کمپنی کا اصل مالک ہوں۔ حال میں کھلبلی مچ گئی، لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل مالک تو راہیل صاحب ہے۔ سارا کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، نہیں یہ جھوٹ ہے ابو، کچھ بولیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ راہیل صاحب نے آہستہ سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ بھاری لہجے میں بولے، زارا یہ سچ ہے، عادل اس کمپنی کا اصل مالک ہے، میں صرف نام کا مالک تھا۔ زارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ کپکپاتے ہوئے بولی، کیا آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ راہیل صاحب نے آنکھیں بند کر لی، گہری سانس لی اور بولے، کیونکہ یہ سب تمہاری سمجھ سے بہت دور تھا۔ عادل کے والد میرے بچپن کے دوست تھے، ہم دونوں نے مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن جب قرض کے بوجھ نے ہمیں توڑ دیا تو اس نے میری مدد کی۔ اسی دن سے کمپنی کا اصل مالک وہی تھا، میں نے صرف اس کا نام چھپایا عزت بچانے کے لیے۔ عادل نے آگے بڑھ کر کہا، میرے والد نے انکل کی عزت بچائی تھی اور میں نے ان کا وعدہ نبھایا۔ میں نے کبھی خود کو مالک نہیں کہا، کیونکہ میرا مقصد نظام کو سمجھتا تھا، کمپنی کے ہر فیصلے، ہر پالیسی پر میرا ہاتھ ہوتا تھا، لیکن دستخط ہمیشہ ان کے نام سے ہوتے تھے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جس آدمی کو وہ روز ذلیل کرتی تھی وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا نکلا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ تم نے خود کو میرے سامنے اتنا چھوٹا کیوں ظاہر کیا؟ عادل نے دھیرے سے کہا، کیونکہ یہ شادی تمہارے والد کی درخواست پر ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک تم خود مجھے پہچان نہ لو میں اپنی اصلی پہچان ظاہر نہیں کروں گا۔ میں تمہارے ہر طعنے، ہر بے عزتی کو برداشت کیا، کیونکہ تم میرے والد کے دوست کی بیٹی تھی، میں صرف ان کی دوستی کا قرض اتار رہا تھا۔ راہیل صاحب کی آنکھیں بھر آئی، وہ لرزتی آواز میں بولے، عادل بیٹا، تم نے صرف میری کمپنی ہی نہیں میری عزت بھی بچائی ہے۔
میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن آج مانتا ہوں کہ تم ہی میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ زہرا پیچھے ہٹ گئی، اس کی اکڑ، اس کا غرور سب لمحوں میں مٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گیا، وہ سہم کر عادل کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا حال تالیاں بجا رہا تھا، میڈیا والے مسلسل تصویریں لے رہے تھے، ہر کوئی عادل کی تعریف میں مصروف تھا۔ عادل نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے کبھی دولت کا دکھاوا نہیں کیا، میں صرف چاہتا تھا کہ ہر مزدور، ہر ملازم وہ عزت پائے جس کا وہ حقدار ہے، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب میں خود ان کے جیسا بن کر ان کے درمیان رہوں۔ زہرا کی آنکھوں میں پچھتاوا ٹھہرنے لگا، اس کی زبان گنگ ہو گئی، وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی جس انسان کو اس نے ہمیشہ کمزور کہا وہ دراصل سب سے مضبوط نکلا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل جیسے بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے عادل کے قریب آئی، میڈیا کے کیمرے سب اسی پر اٹک گئے، سب کو لگا شاید کوئی نیا ہنگامہ ہوگا، مگر زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے عادل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، عادل مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں، تمہیں ہر بار دکھ دیا، تمہیں ذلیل کیا، اور تم نے کبھی جواب تک نہیں دیا۔ میں سمجھتی تھی تم کمزور ہو، مگر آج جان گئی ہو تم سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ، وہی نرمی بات۔ بولا، سارا رشتے تانوں اور ذلت سے نہیں ٹوٹتے، وہ تب ٹوٹتے ہیں جب انسان معاف کرنا چھوڑ دے، اور میں نے کبھی معاف کرنا چھوڑا ہی نہیں۔ زہرا ہچکچاتے ہوئے وہ بولی، میں شرمندہ ہوں عادل، میں تو تمہیں غریب، ناکام اور معمولی سمجھا، مگر دراصل غریب تو میں تھی، میرے خیالات، میرا غرور، سب کچھ چھوٹا تھا۔ تم تو ہمیشہ امیر تھے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے۔ راحیل صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹی آج تمہیں سمجھ آیا نا کہ عزت انسان کے لباس یا نام سے نہیں، اس کے کام اور کردار سے ہوتی ہے۔ عادل جیسا شخص نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حال میں بیٹھے لوگ اس منظر سے جذباتی ہو گئے، میڈیا نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کر لیا، پورا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ زہرا روتے ہوئے عادل کے قدموں میں جھک گئی، میں نے تمہیں شوہر کہنے کا حق کھو دیا ہے عادل، اگر تم چاہو تو میں نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اس بار برابر سے، بغیر غرور، صرف عزت اور محبت کے ساتھ۔ عادل نے فوراً اسے اٹھایا اور بولا، جھکنا تمہیں زیب نہیں دیتا زہرا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے برابر مانا ہے اور ہمیشہ مانوں گا۔ اگر آج تمہیں سچائی سمجھ آ گئی تو میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زہرا نے آنسوؤں کے بیچ مسکرا کر کہا، عادل آج میں پہلی بار تمہیں دل سے دیکھ رہی ہوں، تم وہ ہو جس نے کھو کر خود کو بھی کھو دیا تھا۔ عادل نے نرمی سے کہا، اس کے آنسو پوچھے اور مسکرا کر بولا، چلو زہرا اب گھر چلتے ہیں۔ ہمیشہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی اصل پہچان اس کے لباس یا نام سے نہیں، بلکہ اس کے سچے دل اور اچھے عمل سے ہوتی ہے۔ غرور ہمیشہ رشتے توڑ دیتا ہے، مگر عزت اور محبت رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو اس کے اوقات یا ظاہر سے مت دیتا رکھو، کیونکہ اکثر وہی انسان تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ پورا حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ میڈیا نے اگلے دن یہی سرخی لگا دی، سادہ شوہر نکلا کروڑوں کا مالک، مگر اصل دولت اس کے کردار پہ تھی، اور عادل اور زہرا کے لیے وہ دن ایک نئی شروعات بن گیا، ایک زندگی جہاں محبت، احترام اور سچائی کا راج تھا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب